بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ چیپٹر 14 اشودری میں قتل عام۔ اشودری کے قصبے میں غیر بنگالیوں کے خلاف پرتشدد واقعات کا آغاز عوامی لیگ کے فسادی باغیوں نے مارچ 1971 میں کیا اور دوسرے ہفتے کے دوران ان واقعات کی شدت آ گئی اور تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ عوامی لیگ کے دہشت گردوں، ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور انصار رضاکار نے قصبے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور شہری انتظامیہ کے اختیار کو غصب کر لیا تھا۔ انہوں نے قصبے کے مختلف علاقوں میں غیر بنگالیوں کے مکانوں پر نشانات لگا دیے اور اپنے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو غیر بنگالیوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ تقسیم کر دیا تھا۔ تقریباً 2000 غیر بنگالی اس قتل عام میں ہلاک کر دیے گئے۔ 42 سالہ شمس الضحیٰ اشودری کے علاقے فتح محمد پور میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور قتل عام سے پہلے وہ ایک کامیاب تاجر تھے۔ انہوں نے مارچ 71 کے ہولناک واقعات کے بارے میں کہا۔ 25 مارچ کی صبح عوامی لیگ کے ایک مسلح دستے اور کچھ باغی سپاہیوں نے اورن کھولا روڈ پر 4 غیر بنگالی خاندانوں کے گھروں پر حملہ کیا۔ ان نہتے شہریوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور مارکیٹ میں عام لوگوں کے سامنے انہیں قتل کر دیا۔ پھر ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشوں کو سڑک کے کنارے ایک ڈھیر کی شکل میں اکٹھا کیا اور اس پر ایک بڑا اشتہار لگا دیا جس پر لکھا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو بنگالیوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی اشتعال انگیز نعرے ان علاقے کے مکانوں کی دیواروں پر لکھے ہوئے تھے جہاں غیر بنگالی رہتے تھے۔ دوسرے دن تقریباً 5000 بنگالی دہشت گردوں کا جتھا جو اسٹینڈ گنوں، بندوقوں، لاٹھیوں وغیرہ سے مسلح تھا، پاچوم ٹینگڑی کالونی پر حملہ آور ہوا۔ ان مارے جانے والوں میں ایک میرا چچا زاد بھائی تھا جسے اس کے 4 اہل خانہ سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس علاقے پر باغی بندوق برداروں کے حملے سے ایک دن پہلے شمس الضحیٰ، ان کی بیوی اور ان کا 10 سالہ بچہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک بنگالی دوست کے ہاں گئے تھے۔ اس کے بعد 11 اپریل 1971 کو جب پاکستانی فوج نے اشودری کا دوبارہ انتظام سنبھالا تو وہ ڈھاکہ چلے آئے اور پھر وہاں سے اکتوبر 1973 میں کراچی منتقل ہو گئے۔ 26 سالہ عین الحق اشودری کے علاقے پاچوم ٹینگری میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس مظلوم کے 6 افراد خانہ 26 مارچ کے غیر بنگالیوں کے قتل عام کا ایندھن بنا دیے گئے۔ عین الحق نے ذہن کو دہلا دینے والے دن کے متعلق اپنی یادداشت بیان کی۔ میں اشودری میں کئی برسوں سے رہ رہا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اشودری ایک دلکش اور خاموش قصبہ تھا۔ ہمارے اور بنگالیوں کے دوستانہ تعلقات تھے۔ ہم سب خوشی خوشی رہتے بستے تھے۔ نفرت یا تلخی نام کو کوئی چیز نہ تھی اور میں بنگلہ زبان روانی سے بولتا تھا۔ 26 مارچ کو صبح طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تقریباً 3000 بنگالی فسادیوں نے جو بندوقوں، اسٹینڈ گنوں سے مسلح تھے، ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ قصبے میں پچھلے 3 ہفتوں سے تناؤ کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن ہم نے اس قدر بڑے حملے کے بارے میں کبھی نہ سوچا تھا۔ اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے ہمارے پاس معمولی سے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ یہ قاتل مختلف ٹولیوں میں غیر بنگالیوں کے گھروں میں گھسے اور ایک لفظ بھی کہے بغیر انہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میرے گھر کا سامنے والا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے ہلہ بول کر اس کو توڑا اور اندر آ گئے اور ہم پر بندوقیں تان لی۔ میری بوڑھی ماں جو فجر کی نماز ادا کر رہی تھی، ہمارے گھر کی وہ پہلی عورت تھی جنہیں ان گنڈوں نے گولیاں مار کر ڈھیر کر دیا۔ وہ جانماز پر ہی گری اور وہیں دم توڑ دیا۔ میں بھی اپنے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ انہوں نے مشین گن سے مجھ پر، میری بیوی پر اور ہمارے 2 چھوٹے بچوں پر جو ابھی ابھی جاگے تھے گولیاں برسا دی۔ میری ٹانگ میں گولی لگی اور میں تکلیف سے کراہنے لگا۔ میں اپنے خون میں نہا گیا۔ اسی لمحے میں نے انہیں اپنے 2 جوان بھائیوں پر گولیاں برساتے دیکھا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب دن چڑھے مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد ایک قیامت خیز منظر تھا۔ فرش پر خون میں لت پت میرے پیاروں کی لاشیں بکھری تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں سخت بیمار، نقاہت اور زخموں کے باعث صرف رینگ ہی سکتا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے بے جان سر چہروں کو چوما اور اپنے رب سے خواہش کی کہ کاش میں بھی مر گیا ہوتا۔ یہ المیہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ ہوش میں آنے کے باوجود کسی ایک بنگالی بھائی نے بھی میرے عزیزوں کے کفن دفن میں مدد نہ دی۔ دراصل وہ لوگ خوفزدہ تھے۔ زخم اور بھوک کے ساتھ مرتے جیتے 10-12 دن گزرے۔ لاشیں خراب ہو چکی تھیں۔ اسی بدبو میں بخار، زخم، بھوک اور تکلیف میں برداشت کرتا رہا، مگر وہاں سے باہر جانے کی ہمت نہیں پاتا تھا۔ 11 اپریل 1971 کو پاکستانی فوج کے سپاہی میرے گھر آئے۔ انہوں نے لاشوں کی باقیات کو دفن کرنے کے لیے وہاں سے اٹھایا اور مجھے اشودری اسپتال لے گئے، جہاں کئی ہفتوں تک میرے زخموں کا علاج ہوا۔ قتل عام میں زخمی ہونے والے کچھ اور لوگ بھی اسپتال میں تھے۔
اشودری میں آباد غیر بنگالیوں میں سے تقریباً 90% لوگوں کو عوامی لیگ کے دہشت گردوں، ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور انصار رضاکار فورس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ جب میں اپنے علاقے میں واپس گیا تو یہ بستی بھوتوں کو مسکن لگتی تھی۔ غیر بنگالیوں کے ہر گھر کو لوٹا گیا تھا اور ان میں سے کم و بیش سبھی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ میرے تقریباً تمام دوست مارے جا چکے تھے۔ اپنے گھر دوبارہ جانا ایک شدید صدمہ تھا۔ اپنے خاندان کے افراد کی ہلاکت کی یاد ناقابل برداشت تھی۔ بہرحال 16 دسمبر 1971 کے بعد مجھے کسی نے کچھ نہ کہا۔ میں جنوری 1974 میں ڈھاکہ آ گیا اور اس کے بعد کراچی منتقل کر دیا گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔